شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے زبان ان کی نوری بے شک بیان ان کے نوری بے شک دہن ان کا نوری بے شک بدن ان کا نوری بے شک یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو میرے آقا کی راہ میں جن کی شان آپ نے سنی نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں گزرگاہے گلے گلزارے وحدت میں بچھاتی تھیں کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے کوئی کہتا تھا کاہن ہے کوئی کہتا تھا ساحر ہے یہاں پر ہم نے گفتگو کر لوگی تھی کہ لوگ تو یہ کہتے تھے اب میرے آقا کس طریقے سے رسپونڈ کرتے تھے بتایا مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتے تھے مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتے تھے دعائے خیر کرتے تھے جفا و ظلم سہتے تھے اب کیا ہوا قریش ایک دن اکٹھے ہو کر بیٹھے اور یہ سوچا میری مانیٹرنگ تھوڑی سی بڑھا سکیں پلیز قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا محمد اس قدر صابر ہیں کیوں یہ ماجرا کیا ہے نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ ابھی ایک شخص اٹھا ہے بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ یہ پلاننگ ہوئی پہلے اور اس پلاننگ کے نتیجے میں ایک شخص سے عتبہ جو کہ اٹھائے اور پلاننگ کیا چل رہی ہے کہ کس طریقے سے آقا کو دعوت سے باز لانا ہے تو یہ سرکار دو عالم کے پاس آیا عتبہ اور کہا کیا کہا جس دن سے آپ کہنے لگے ہیں خود کو پیغمبر بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہیں غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہیں برا کہتے ہیں کیش مذہب اجداد و آبا کو کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو قریش ابھی ڈائیلاگ چل رہا ہے ان کا وہ کہہ رہا ہے میرے آقا سے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں اب بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں اب میرا آقا وہ کہہ رہا ہے بظاہر ہر طریقے سے سمجھا چکے ہیں اب بتاؤ تو صحیح آخر مدعا کیا ہے بتاؤ تو صحیح یہ آخر مدعا کیا ہے بہت اچھے تھے آپ پہلے ابھی آخر ہوا کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ اس کی طرف دعوت نہیں دے رہے تھے تب تو ہمیں پسند تھے لیکن اب کیا ہوا ہے بہت اچھے تھے آپ اب آخر اب ہوا کیا ہے یہ کیا جادو ہے یہ کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہیں آپ روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہیں آپ تمہاری اس روش نے قوم نے ہے تفرقہ ڈالا نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا اب یہ ٹون چینج ہو رہی ہے
اور یہ اب کیا کہے بندہ، اس کو نادانی کہے گا نا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی دعوت باز رکھنے سے اپنے طور پر یہ کچھ آفرز کر رہے ہیں، یہ اپنے طور پر آفر کر رہے ہیں۔ اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوا دیں، یہ وجہ تخلیق کائنات سے کہہ رہے ہیں۔ اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوا دیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، کچھ اور بھی آفرز کی تو ہم چھوڑ رہے ہیں، ابھی ہم بیان نہیں کرتے اس کا۔ عرب کی سلطنت چاہو تو بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پہ قائل کہ کوئی دولت مال و زر بھی چاہیے تو ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، سب کو قائل کر لیں گے، جتنی دولت چاہیے لے لیں۔ تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں بھی کوئی جینے نہ پائے گا۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ پہلے مال و زر اور ہر چیز کی لالچ دینے کے بعد اب یہ انداز ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی تو تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں بھی کوئی جینے نہ پائے گا۔ اب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ مطلب مظلوموں کے لیے گویا زندگی جہنم بنا دی گئی۔ مشرکین سوچ سوچ کر اہل ایمان کو ہر وہ اذیت دیتے تھے جس سے وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن اللہ کی، اس کے رسول کی محبت وہ طاقت تھی جس نے اہل ایمان کو اپنے دین پر قائم رکھا ہوا تھا۔ ہاں وہ طاقت تھی۔ تو کیا ہوا؟ یہ سب کچھ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہاں پر کیا ماجرا ہوا؟ قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتے تھے حق کو دنیا سے، ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے؟ کوئی جلاد کیا، کیونکہ ستم ایجاد تھے۔ ستم ایک ہوتا ہے ستم کرنے والا، ایک ہوتا ہے ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والا۔ تو حفیظ جالندری صاحب نے ان کو ستم کرنے والا نہیں کہا، ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، نئے نئے طریقے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے۔ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی، ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی۔ نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر، جن کے نشانوں پر سجدے کا نشان تھا، جن کے نشان سجدہ تھا، نشان سجدہ توحید تھا، جن کی جبینوں پر دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر، جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے۔ ہاں سوراخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے۔ مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے۔ غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندے توحید پر ظلم و ستم ان کا۔ قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ سہے جاتے تھے، لیکن آگے سے کوئی تشدد نہیں کرتا تھا، خاموش رہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب مشرکین مکہ کے ظلم اپنی انتہاؤں سے گزر گئے اور اہل ایمان کے لیے اہل مکہ میں زندگی گزارنا مطلب گویا ناممکن ہو گیا، اب یہاں سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ کیا ہوا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ جب تک حالات بہتر نہ ہو جائے وہ حبشہ چلے جائیں۔ اب یہاں سے حبشہ کے چپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ حبشہ وہاں ایک بادشاہ ہے، نام نجاشی ہے، ایک نیک دل بادشاہ ہے، حکمران ہے، عیسائی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ بات کیا آگے بڑھتی ہے۔
حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، بیسک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی نا، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے، مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر۔ اب یہ بے وطن ہو رہے ہیں، اپنے وطن سے دور جانا، ان حالات میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن سرکار کا کہنا تھا، سرکار کا حکم تھا، سرکار کا سجیشن تھا، تو مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ یہ یہاں سے نکل کے، مکے سے نکل کے اب حبش چلی گئی ہے مسلمانوں کی ایک تعداد۔ مسلمان ہجرت کرنے والے مرد، عورتوں اور بچوں نے اس خیال سے ہجرت کی تھی، ظاہر ہے کہ مکے میں تو بہت حالات خراب ہو گئے تھے، کیا حالات تھے آپ نے سنے، لیکن ابھی یہ حبشہ پہنچے تھے اور ابھی حبشہ میں انہوں نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ سرداران مکہ نے قیمتی تحائف کے ساتھ ایک وفد بھیجا حبشہ۔ مکے سے ان کے پیچھے پیچھے ایک وفد آ گیا حبشہ، یہ وفد آیا تھا اپنے ساتھ قیمتی تحائف۔ کیوں؟ ان کو ملاقات کرنی تھی وہاں کے بادشاہ سے۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی۔ یہاں تک کہ وفد پہنچ گیا نجاشی کے دربار میں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان مظلوموں کو جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے گرفتار کر کے واپس لائیں۔ تو اب کیا ہوا؟ مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، کس امر کی؟ کہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی، نجاشی کے حضور آ کر جھکے وہ ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض برزانی، یعنی اب بادشاہ سے کہہ رہے ہیں وہ تحائف پیش کرنے کے بعد کیا کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ حبش کے بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اقتدار سلامت رہے، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ بات یہ ہے کہ ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم۔ اب وہ یہ مقدمہ بنا رہے ہیں ان کے سامنے کہ ہماری ملک سے کچھ لوگ آ گئے آپ کے پاس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حبش میں آ بسے ہیں، ہر طرح آزاد پھرتے ہیں، مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں، دلشاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے اس پہ چلتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ کو کنونس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ پکڑ کر اس سفارت کو حوالے کیجئے، ان کو پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو۔ کہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے حوالے کر دیں، اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو۔ اب کیا ہوا؟ نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، مسلمان تو نہیں تھے، نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی۔ پھر کیا ہوا؟ سرداران مشرکین مکہ کے سفیر کی مسلمانوں کے خلاف شکایات سن کر نجاشی نے کیا ریاکٹ کیا؟ اس نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ دوسری طرف کا موقف بھی سن لیا جائے، یہ تو ایک طرف کا موقف ہے، he was kind enough، اس نے کہا کہ نہیں مسلمانوں کا بھی موقف سن لیا جائے، مسلمانوں کو بھی دربار میں بلایا جائے، ان کا بھی موقف سنا جائے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کیے گئے۔ کیا ہوا؟ یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی، مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا، نجاشی بیٹھا ہے دربار میں، مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا، تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے؟ یہ نجاشی کا اور بات ہو رہی ہے، نجاشی کی اور مسلمانوں کی وفد کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر میں اگلا ایک نام لینے لگا ہوں کہ جس کو سن کر آپ سب جھوم جائیں گے۔ اہل ایمان انہیں حضرت جعفر طیار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت جعفر طیار کی عباس نے، حضرت جعفر طیار نے بھرے دربار میں اسلام کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل تعارف پیش کیا، بتایا کہ اسلام کیا ہے، ہم کیسی زندگی
زندگی گزارتے تھے، سرکار دو عالم کے آنے کے بعد ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوئی۔ اب سنیے، نجاشی کے سامنے پہلے مشرکین نے اپنا مقدمہ رکھا، پھر نجاشی نے اپنی بات کی، پھر مسلمانوں کے وفد کو بلوایا گیا۔ اب سنیے حضرت جعفر طیار کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمنے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو، شریفوں کو، ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر، غلاموں، لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے۔ دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں؟ سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں، تکلف برطرف جاتے تھے، اب وہ کہہ رہے تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں۔ اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں۔ اب حضرت جعفر طیار سرکار دو عالم کا تعارف کرا رہے ہیں نجاشی کے دربار میں۔ کون نبی؟ اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں۔ کون نبی؟ نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جس کی صداقت کا، دیانت کا، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرزوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی کہ ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادان ہو۔ ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ پسند آیا، اللہ اکبر، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے۔ پھر کہا بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے، چونکہ بادشاہ کا سوال دیتا نا کہ یہ سارے تمہارے دشمن کیوں ہو گئے، معاملہ کیا ہے، تو یہ سارا مقدمہ بیان کرنے کے بعد کہا بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو مہن دشمن۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت، اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ اپنا سارا مقدمہ پیش کر دیا، اپنی بات ختم کر دی، نجاشی سے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ نجاشی کا دربار ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہے، یہاں مشرکین ہیں، یہاں مسلمانوں کا وفد ہے، یہاں حضرت جعفر طیار ہے، اپنا مقدمہ بیان کر دیا ہے، اب نجاشی کے جواب کا انتظار ہے، نجاشی نے کیا جواب دیا یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔